تو یہ اتنے سارے جو واقعات ایک دم ہوں گے تو اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام القاریہ ہے کہ وہ اچانک آئے گی اور انسان کے دل کے اندر خوف پیدا کر دے گی، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے آگے کہ القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے ایک چیز آگے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ایک زبردست چنگھاڑ کی آواز آئے گی جس سے تمام لوگ دہل کر مر جائیں گے۔ تو یہ بھی اس میں ایک چیز ہے کہ جب قیامت کا آغاز ہوگا تو ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل ہے وہ اپنے منہ کے اندر وہ سور لے کے کھڑا ہے۔ یہ سور جو ہے یہ سوات سے ہے، اور جو اس کی ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے اس کی وہ کوئی شیپ وائز وہ اس طرح ہے کہ جیسے آج کل باجے ہوتے ہیں تو اس طرح کا ایک یہ باجا ٹائپ ایک چیز ہے، اور حضرت اسرافیل جو ہے وہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے منہ میں رکھ کے اس کو کھڑے ہیں، اور جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ اس کے اندر پھونک ماریں گے، اور اس سے ایک بہت زوردار چنگھاڑ جو ہے بہت بڑا ایک سائرن بجے گا۔ لیکن وہ سائرن ایسا نہیں ہوگا جیسے ہمارے ہوتے ہیں، بلکہ وہ بہت اس کے اندر ایک خوف والی کیفیت ہوگی، اس کی آواز بہت زیادہ تیز ہوگی، اور اس سے چنگھاڑ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ زوردار آواز، اور اچانک جو ہے وہ ایک دم چیخ و پکار شروع کر دینا۔ تو اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ ہوگی، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کے دل دہل جائیں گے، یعنی ان کے دل کانپ جائیں گے، ان کے دل اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ وغیرہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور قرآن حکیم میں آتا ہے، بلکہ شاید اس سورہ کے اندر بھی ہو، ہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ایسے ہوا کے اندر اڑیں گے جیسے روئی ہوتی ہے، یعنی ان کی حیثیت جو ہے وہ اتنی رہ جائے گی۔ یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، قیامت بچوں ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ختم کر دیں گے۔ کوئی چیز بھی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، نہ آسمان کے اوپر، نہ زمین کے نیچے، نہ زمین کے اوپر، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ بے جان ہو، وہ جاندار ہو، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، جب سب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کوئی اور ہے بچا ہوا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اے اللہ، تیرے اور میرے علاوہ اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل سے کہیں گے کہ تو بھی میری مخلوق ہے، آج تیرے لیے بھی موت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دیں گے، اور پھر اللہ خود بولیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہے؟ اور وہ جو بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے تھے رب ہونے کا، کہاں ہیں دنیا کے فرعون، وہ نمرود اور وہ بڑے بڑے جو لوگ تھے مالدار، قارون اور حامان جیسے، جو کہتے تھے کہ اس دنیا کا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے، کدھر ہیں آج وہ؟ تو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ بولیں گے، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی، اور پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن اس واحد، اس قہار، اس رب اپنا جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی آج کے دن حکومت ہے۔ تو یہ ہے وہ ایک جو کیفیت، ایک منظر جو قیامت کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے بہت گرجدار آواز پیدا ہوگی، اسی وجہ سے قیامت کو القاریہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ چونکہ اس دن بہت زیادہ، یعنی وہ سور پھونکا جائے گا، چنگھاڑ کی آواز پیدا ہوگی، اور ایک گرجدار آواز آئے گی، لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، اور اس کو وہ فیس نہیں کر سکیں گے، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے قیامت کا ایک نام جو ہے وہ القاریہ ہے، کپ کپا دینے والی، لڑکھڑا دینے والی، خوف پیدا کر دینے والی۔ سورۃ القاریہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں قیامت میں پیش آنے والے ہولناک کہتے ہیں کہ
انتہائی خوفناک، جو انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، جو انسان کے تصور میں چیزیں نہیں ہوتی، اور یعنی بڑا ہی جو ایک درد دینے والا، خوف پیدا کر دینے والا جو چیزیں ہوتی ہیں، ان امور کو بیان فرمائے گئے ہیں۔ یعنی چاند کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہے، آسمان کا پھٹ جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہولناکی ہے قیامت کی، کہ تمام یہ چیزیں جو بہت بڑی بڑی ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ انتہائی جو ہے وہ چھوٹی ہو جائیں گی، انتہائی کم وقت، کم حیثیت ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ تو اس وجہ سے اس کو ہولناک کہا گیا ہے۔ اس کی آخری آیات میں میزان، ترازو، حساب و کتاب اور جزا و سزا کا ذکر ہے۔ یعنی حساب و کتاب، جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے، اچھے ہوں یا برے ہوں، اور پھر اس کی بنیاد پر اچھا یا برا بدلہ جو بھی ملے گا انسان کو۔ اس صورت میں اعمال کے وزن کیے جانے کا ذکر ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو یہ یعنی یہاں پر بڑا واضح جو ہے ان چیزوں کو بیان فرما دیا گیا ہے کہ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ فیصلہ کن دن ہوگا۔ اس دن کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی مرضی شامل ہوگی۔ اعمال کے اعتبار سے انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اعمال کے اعتبار سے بھاری اعمال جس کے ہوں گے پلڑے کے اندر، ترازو کے اندر، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اللہ نے یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں ہمیں اس سے خبردار کر دیا ہے۔